العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر رواہ مسلم۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث بہت چھوٹی ہے مگر سمجھنے والے کے لیے اس کے اندر بہت ہی عظیم معنی، مطلب اور انسان کی مقصد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر دو اہم باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، دنیا کو کس حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ جیل میں سہولتیں نہیں ہوتی، پسند کا کھانا نہیں ملتا، پسند کا پانی نہیں ملتا، پسند کا لباس نہیں ملتا، پسند کا بستر نہیں ملتا۔ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسی سہولتیں جیل میں نہیں ملتی۔ سوچ یہی ہوتی ہے کہ جتنا ملا ہے اسی پر گزارا کر لیا جائے۔ تو ایک مومن کی دنیا کے اندر یہی سوچ ہونی چاہیے، محنت کرنے کے بعد اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر راضی برضا ہو کے قناعت پسندی کی زندگی بسر کرے اور صبر کی زندگی گزارے۔ ہر خواہش کو پوری کرنا، دل میں آنے والے ہر ارمان کے پیچھے بھاگنا، یہ مومنانہ سوچ نہیں، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر خواہش کو پوری کرتے ہیں، خواہشوں کو وہ قربان نہیں کرتے، ارمانوں کو وہ کچلتے نہیں، بلکہ کافر ہر خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے، دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ مرنے کے بعد سوائے آگ کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد سوائے عذاب کے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، ہر خواہش پوری کر لو۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ جب کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، کافروں کو انگاروں میں جب ڈالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اذهبتم طیباتکم، دنیا میں ہر خواہش پوری کر لیے نا، دنیا میں ہر لذت کو پوری کر لیے نا، سارے ارمان دنیا ہی میں تم پوری کر لیے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے رسوا کن عذاب کے سوا کچھ نہیں، آج تمہارے لیے بے عزت اور ذلیل کرنے والے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن سے آسمان سے آنے والی وحی یہ پیغام لے کر آتی تھی، اے نبی اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو ہم سونے کا بنا کے دے دیں گے۔ نبی نے کبھی خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ نبی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی گھر میں سو کر جاگتے تو حصیر کے نشان آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیٹھ پر پڑے رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستر تک میسر نہیں اللہ کے نبی کو، صحیح تکیہ تک میسر نہیں، حصیر کے پتوں کے نشان چہرے پر پیٹھ پر۔ ایک مرتبہ ابن مسعود آئے، اس حالت کو دیکھے، کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک گدے کا انتظام کریں گے، ایک نرم گرم بستر کا انتظام کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی الدنیا، ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، میری مثال تو اس راہ چلتے مسافر کی طرح ہے جو گرمی کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ میں چلتے ہوئے سائے کی تلاش کرتا ہے، کچھ دیر آرام کے لیے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے، پھر وہاں سے نکل کے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ جھاڑ اس کی منزل نہیں، اس کا مکان اس کی منزل ہے۔ وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے
کتنا جلد ہو سکے میں اپنی مکان کو، اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی کتنی بہترین مثال دی ہے اس میں۔ وہ جھاڑ کیا ہے، جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے مسافر کتنے دیر بیٹھے گا؟ 5 منٹ بیٹھے گا، 10 منٹ بیٹھے گا، 1 گھنٹہ آرام کرے گا۔ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکل جانا ہے فوراً۔ منزل کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو وہ جھاڑ جو ہے، جتنے دیر مسافر وہاں آرام کیا، یہ دنیا ہے۔ وہاں سب کچھ بنانا ہی ہے، کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں بس، اصل منزل آخرت ہے۔ وہاں گھر بناؤ، وہاں جو کچھ بنانا ہے آخرت کے لیے محنت کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لائے، دیکھا اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے کچھ برتن ہیں اور ایک چمڑا لٹک رہا ہے، جو کے کچھ دانے کنارے میں پڑے ہوئے ہیں، اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک حاصیر پڑی ہوئی ہے۔ اس گھر کی حالت کو، غریبی کی حالت کو دیکھ کر حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی، میں عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ اور پادریوں کو دیکھتا ہوں، یہودیوں کے بڑے بڑے راہبوں کو دیکھتا ہوں، اہل کتاب کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، کیسے کیسے بڑے بڑے بنگلوں میں وہ رہتے ہیں، کیسے عالی شان عیش کی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ انت صفوۃ خلق اللہ، لیکن آپ کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑے ہیں، سب سے نیک انسان ہیں آپ۔ اتنے بڑے انسان ہو کر آپ کے گھر کی حالت ہی ہے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک ایسا جملہ کہا جس سے ان کا رونا بند ہو گیا۔ فرمایا کہ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا في الآخرة، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا في الآخرة۔ عمر، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان لوگوں کو دنیا میں مل جائے اور ہم لوگوں کو آخرت میں مل جائے؟ تو آخرت ہماری سوچ ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہی سوچ ہماری ہونا چاہیے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قید خانے میں جو بھی جاتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ مجھے جیل سے کب نکال دیا جائے، جیل سے میں کب رہا ہو جاؤں، یہ انتظار میں رہتا ہے۔ اور وہ دن اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن وہ جیل سے آزاد ہوتا ہے۔ مومن بھی ویسے ہی، مومن کا سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن ہوتا ہے جب وہ دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف جاتا ہے۔ موت کا ڈر، فطری ڈر ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ موت کا ایک ڈر انسان کے اندر، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کے اندر موت کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن مومن کے اندر موت کے ڈر کے پیچھے اللہ سے ملاقات کی محبت بھی ہوتی ہے۔ موت کے ڈر کے پیچھے جنت کے نعمتوں کا ایک احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مومن چاہتا ہے اس قید خانے سے میں کب چلا جاؤں آخرت کو، اس قید خانے سے میں کب نکل جاؤں اور اللہ سے کب ملاقات کروں۔ موت کا وقت مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی گندگی سے وہ نکلتا ہے، دھوکے کی جگہ سے وہ نکلتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا ایک شوق، ایک جذبہ اسے ہوتا ہے۔ رہا کافر، اس کے مقابلے میں کافر کے لیے سب سے کٹھن دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کا موت کا دن ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی میں سب سے بھیانک گھڑی، سب سے بھیانک سمے اس دن ہوتا ہے جب اس کی آخری سانس ختم ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اب میں دنیا کی جنت سے نکل رہا ہوں، آخرت کے عذابوں کی طرف جا رہا ہوں۔ کیونکہ دنیا کو جنت سمجھ کے جی رہا تھا وہ، اب وہ جنت سے اسے نکال دیا جا رہا ہے، پھر وہ عذابوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے موت کا دن کافر کے لیے بہت ہی بھیانک دن ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات، ہماری زندگی ایک سفر ہے جس کی منزل آخرت ہے، ہماری زندگی سفر ہے جس کی منزل قبر ہے، ہماری زندگی ایک سفر ہے جس کی منزل جنت ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کے ہم کو جینا ہے۔
دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کا وزن اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مومن ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، دنیا میں کھونا ہی آخرت میں پانا ہے، لہٰذا آخرت کے لیے یہاں کھونا سیکھو، آخرت کے لیے یہاں قربان دینا سیکھو، آخرت کے لیے ارمانوں کو کچلنا سیکھو، آخرت کے لیے خواہشوں کو کچلنا سیکھو، وہی مومن کامیاب ہوتا ہے۔ بڑی بہترین اور زبردست مثال اللہ کے نبی نے دی، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس قید خانے میں آخرت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قید خانے میں آخرت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، رمضان کا آج آخری دن ہے، ہم سب آخری سحری کر کے آئے ہیں۔ الہی، اس رمضان کے آخری لمحات میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، آنے والا اگلا رمضان بھی ہم کو نصیب فرما، آنے والے رمضان کی مبارک ساعتیں بھی ہماری زندگیوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ، آج 30واں روزہ ہے، جتنے روزے بھی ہم رکھے ہیں یہ تیری توفیق ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ، جو بھی روزوں میں غلطیاں ہو گئی ہیں ساری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، رمضان بھر جتنے تراویح ہم نے ادا کیے اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی تراویح کی نماز کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ جتنے بھائی رمضان میں صدقہ کیے ہیں، زکوٰۃ دیے ہیں، فطرہ نکالے ہیں، اے اللہ ان سب کے ان عطیات کو، صدقات کو قبول فرما۔ جتنے لوگ بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کیے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں کچھ عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اے اللہ عبادت کے راستے میں، بندگی کے راستے میں جو بھی کوتاہیاں، جو بھی خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں اپنے فضل سے درگزر فرما۔ اے اللہ، آج کے دن ہم سب کو جنت میں ہمارا نام لکھ لے، اے اللہ جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔